السلام علیکم ناظرین گرام، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ذکر کیا، تو اس ویڈیو میں ہم مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ ناظرین گرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی علامت مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہود کا تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ نجوسیوں کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ آپ نے گزشتہ رات خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھی اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی، اور جو نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ سے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام سے چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ایک بوڑھی نابینا عورت مدینہ منورہ کے پاس میں رہتی تھی۔ وہ بوڑھی نابینا عورت اس قدر کمزور تھی کہ گھر کے ایک معمولی کام کاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بوڑھی نابینا عورت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ وہ جا کر اس بوڑھی نابینا عورت کے گھر کے کام کاج کرائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا کے گھر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی پہلے سے ہی ہوئی تھی، گھر میں پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اس بوڑھی نابینا عورت سے دریافت کیا تو اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کوئی شخص صبح سویرے آتا ہے اور میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، پانی بھرتا ہے اور مجھے کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نابینا بڑھیا کی بات سننے کے بعد ارادہ کیا کہ وہ اگلے روز علیل صبح آئیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون شخص ہے جو اس نابینا بڑھیا کے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ جب آپ اگلے روز نماز فجر کے بعد آئے تو وہ شخص اس نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی اور پانی پہلے ہی بھر چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں اگلے روز نماز فجر سے بھی پہلے آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کون شخص ہے۔ اگلے روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر سے قبل اس نابینا بڑھیا کے گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس نابینا بڑھیا کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے پانی بھرا اور پھر اس نابینا بڑھیا کو کھانا کھلایا اور چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم، ابو بکر سے سبقت لے جانا ممکن نہیں۔ اسی طرح ناظرین گرام، حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں ایک دفعہ بازار گیا۔ بازار میں ایک نوجوان عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی
اس نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، میرا شوہر وفات پا چکا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے ان کے لیے بکری کے پائے تک پکانے کو میسر نہیں، نہ ہی ان کے لیے کھیتی باڑی کرنے کو کوئی زمین ہے، ان کے لیے دودھ کا جانور نہیں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ اس قحط کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں حفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں اور میرے باپ صلح حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قریب کا ہی نسب نکل آیا۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے اونٹ پر 2 بڑے بڑے تھیلے کھانے سے بھرے لادے اور ان دونوں کے بیچ میں سامان خرچ اور کپڑا رکھا۔ پھر اس عورت کی جانب گئے اور اس اونٹ کی نکیل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور فرمایا کہ اسے لے لو اور اسے کھینچ کر لے جاؤ یہاں تک کہ اللہ پاک اور مال عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، امیر المومنین، آپ نے اس عورت کو بہت دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تیری ماں گم کرے، اس کا باپ صلح حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے بھائی اور باپ کو دیکھا ہے جنہوں نے ایک عرصے تک قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی اور ہمارے حصے میں بہت سا مال غنیمت آیا۔ اسی طرح حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں آپ نے ایک گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان بچوں کی ماں سے بچے کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یہ بھوک سے روتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس ہانڈی میں کیا ہے جو تو نے چولہے پر چڑھا رکھی ہے؟ اس عورت نے کہا، گھر میں پکانے کو کچھ نہیں اور میں نے بچوں کو تسلی دینے کی خاطر ہانڈی میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر چڑھا رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی بات سن کر رو دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت دار صدقہ میں گئے اور وہاں سے آٹا، گھی، کھانے کا سامان، کھجوریں، کپڑے اور دیلم ایک تھیلے میں ڈالے اور مجھ سے کہا کہ اے اسلم، یہ تھیلا مجھ پر لا دو۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ یہ تھیلا میرے کندھے پر رکھ دیں، میں اس تھیلے کو اس عورت کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسے میں ہی لے کر جاؤں گا کیونکہ اس عورت کے متعلق آخرت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ تھیلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر لاد دیا اور وہ اس تھیلے کو لے کر اس عورت کے گھر چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے گھر کے جانے کے بعد وہ سامان اتارا اور اپنے ہاتھوں سے خود کھانا تیار کر کے اس عورت کے بچے کو کھلایا۔ جب ان بچوں کا پیٹ بھر گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے مکان سے نکلے اور اس عورت کے مکان کے باہر یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی درندہ بیٹھتا ہے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اس دوران میں آپ سے بات کرنے میں خوف محسوس کر رہا تھا۔ آپ کچھ دیر اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس عورت کے بچے ہنسنے کھیلنے لگے۔ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اسلم، تجھے پتہ ہے میں اس عورت کے مکان کے باہر کیوں بیٹھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے جب پہلے دیکھا تو یہ بچے رو رہے تھے اور اب جب میں نے انہیں کھانا کھلا دیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک مکان سے نہ جاؤں گا جب تک میں ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔ تو دوستوں، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند واقعات۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔